ایک طرف ہزاروں درندوں کا لشکر تھا، دوسری طرف امام وقت نواسۂ رسول تنہا کھڑے تھے۔ سورج آسمان کے عین درمیان میں چمک رہا تھا، لو کے تھپیڑوں میں آگ کی سی تپش تھی۔ 3 دن کی بھوک پیاس، رشتہ داروں کی موت کا غم، آپ علیہ السلام کا سارا لباس اپنے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے مقدس لہو سے رنگین ہو رہا تھا۔ اب نواسۂ رسول آخری صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے، کربلا میں موجود انسانوں کو آخری مرتبہ یہ موقع فراہم کر رہے تھے کہ وہ امام وقت کی مدد کر کے خود کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا؟ امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی تو کربلا کے ریگ زار میں شہید ہونے والوں کی لاشیں تڑپنے لگیں۔ اس آواز کو سن کر انسان نما حیوانوں کے لشکر میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے، تلواریں سنسنانے لگیں، نیزے ہوا میں اچھلنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی ایک بے تیغ سپاہی حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے میدان میں پہنچنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ چلچلاتی دھوپ میں لگے ہوئے خیموں میں پہنچی تو وہاں عجیب واقعہ ہوا۔ ایک ننھا سا بچہ جو بھوک پیاس کی شدت سے غشی کی سی حالت میں اپنے جھولے میں مدہوش پڑا تھا، امام وقت کی آواز سن کر چونک پڑا اور جھولے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس بچے کی والدہ بی بی ام رباب رضی اللہ عنہا اسے سنبھالنے کے لیے دوڑیں، لیکن بچہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی خود کو جھولے سے نیچے گرا چکا تھا۔ ننھے سے علی اصغر جب اپنے والد اور امام وقت کی صدائے استغاثہ سن کر چونکے اور اپنی زبان میں امام علیہ السلام کی صدائے استغاثہ کا جواب دینے لگے تو خیمے میں موجود اس کی بہن، پھوپھیاں اور ان کی والدہ یہ سمجھی کہ علی اصغر بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر رو رہے ہیں۔ سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بی بی فضا رضی اللہ عنہا اس گھر کی کنیز تھیں، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ خیمے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور امام حسین علیہ السلام کو پکارنے لگیں۔ امام علیہ السلام نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور میدان جنگ سے خیمے کی طرف آ گئے۔ ننھے علی اصغر روئے جا رہے تھے، انہیں نہ ماں کی گود میں قرار آتا تھا، نہ پھوپھیوں کے سنبھالنے سے سنبھلتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو بی بی ام رباب نے اپنے ننھے سے بچے کو اٹھا کر امام علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی اصغر باپ کی گود میں آئے تو رونا دھونا بھول کر خوشی سے ہمکنے لگے۔ امام علیہ السلام نے ان کی سوکھی زبان دیکھی اور ان کا ہمکنا دیکھا تو آپ علیہ السلام کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ علیہ السلام انہیں لے کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ باہر تیز دھوپ تھی۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنی ابا کے دامن کے سائے میں کر لیا اور میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے خون کے پیاسے درندوں کے غول پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی شکلوں والے ان خونخوار درندوں نے امام علیہ السلام کو اپنی ابا کے دامن میں کچھ لاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ حسین علیہ السلام قرآن اٹھا کر لا رہے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر اپنی جان کی امان طلب کریں۔ دراصل یہ سارے وہ نام نہاد مسلمان تھے جن کے نزدیک قرآن کا بس یہی مقصد تھا۔ یہ قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے جھوٹی قسمیں کھانے اور دوسروں کو دھوکہ دینے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہی استعمال کرتے تھے۔ دشمنوں کے سامنے پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی لہو سے تر ابا کے دامن کو ہٹایا تو دیکھنے والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایک بچہ تھا، اس کی زبان اینٹھی ہوئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے اس کے ہونٹ گلاب کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح انابی ہو رہے تھے۔ دیکھنے والوں میں بہت سے انسان نما حیوان ایسے بھی تھے جن کے اندر انسانیت کی تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ انہوں نے ایک پھول جیسے بچے کو بھوک پیاس سے مرتے دیکھا تو لرز کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ان کے آنسو کسی چوپائے کی آنکھوں سے بہنے والے پانی سے بھی زیادہ حقیر تھے، کیونکہ وہ رو تو رہے تھے مگر آگے بڑھ کر امام وقت کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے، تمہارے خیال میں اگر میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں، اسے 3 دن سے نہ دودھ ملا ہے نہ پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ میں گیا ہے، تم اسے ذرا سا پانی پلا کر معصوم کی جان بچا سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امام علیہ السلام نے یزیدی فوجیوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی کہ شاید کسی کو غیرت آ جائے، شاید کسی کا ضمیر جاگ اٹھے۔ کئی قسم کے حیوانوں سے تو وفاداری، شکر گزاری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو حیوانوں سے بدتر مخلوق کھڑی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ اپنے منہ دوسری طرف کر کے رونے لگے۔ یزیدی لشکر کے سردار عمر ابن سعد نے اپنے فوجیوں کو اس طرح آنسو بہاتے دیکھا تو وہ ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو ساری فوج میرے خلاف ہو جائے۔ اس بچے کے معصوم چہرے نے سفاک درندوں کو لرزا دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، سپاہی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیں۔ یہ سوچ کر عمر ابن سعد گھبرا گیا۔ اس نے اپنے ایک ماہر تیر انداز کو اشارہ کیا، اس تیر انداز کا نام ہرملہ تھا۔ عمر ابن سعد نے ہرملہ سے کہا،
جلدی کر، حسین علیہ السلام کی گفتگو کو اپنے تیر سے کاٹ دے۔ حرملہ نے اپنا تیز دھار کا 3 شاخوں والا تیر کمان میں جوڑا اور کمان کو اس کی آخری حد تک کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا میں سنسناتا ہوا اپنے نشانے تک پہنچا اور نواسۂ رسول کے بازو کو چھیلتا ہوا ان کے معصوم بچے کی گردن میں اتر گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ حضرت علی اصغر کے ہونٹوں کے کنارے سے خون ابلنے لگا۔ اس وقت ایک لمحے کو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ یزیدیت کے چہرے پر ایک ایسا وار تھی جس نے میدان کربلا میں موجود کسی یزیدی کو زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ تیر مار کر خود حرملہ کے ہاتھوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور فتح کی خوشی میں نعرے لگانے والے آنسو بہانے پر مجبور ہو گئے۔ بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کے سوال پر عمر بن سعد کیا جواب دیتا ہے۔ وہ اس امید میں تھیں کہ عمر بن سعد یا اس کے 20,000 لشکر میں سے ضرور کسی کے دل میں معصوم اصغر کی بے کسی پر رحم آ جائے گا اور حضرت حسین ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آئیں گے، مگر ان کی یہ امید بھی فوراً ہی ٹوٹ گئی جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اصغر کی لاش بی بی شہر بانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب کو فرمایا، لو تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہر بانو چلا اٹھیں، ہائے کیا ہو گیا میرے لال کو، اور سیدہ زینب چکر کھا کر گر پڑی۔ شہر بانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئی اور کہا کہ ہائے میری عمر بھر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، ہائے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہ تھا ورنہ میں نہ بھیجتی، یا اللہ اب میں بے اولاد ہو گئی ہوں۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے پیارے اصغر، میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اونو محمد سے بڑھ کر تم سے پیار کیا کرتی تھی، ہائے افسوس کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے گئے۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسی خون آلود دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے ننھے سے بچے کو تلوار سے کھدی ہوئی قبر میں سلایا اور ذوالفقار کا سہارا لیا۔ وہ دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اب ان کے دامن میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ 3 دن کی بھوک نے جسم کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اصحاب و اعضاء کی لاشیں اٹھا اٹھا کر پاؤں لرزنے لگے تھے۔ عباس کے بچھڑ جانے سے ہاتھ کٹ کر رہ گئے تھے۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے نکالتے خود اپنا جگر چھلنی ہو گیا تھا۔ 6 ماہ کی علی اصغر کا خون ان کے بازوؤں میں بہا تھا۔ سارے لباس پر لہو کے چھینٹے تھے، آستین اور گریبان لہو میں تر تھا، ماتھے اور رخساروں پر معصوم بچے کا خون جمع ہوا تھا۔ حرملہ کے تیر سے علی اصغر کی شہادت کے بعد امام مظلوم نے اپنے بچے کا خون اپنے چلوں میں بھر کر زمین پر ڈالنا چاہا تو زمین لرز اٹھی۔ ابو طراب کے بیٹے، اگر یہ خون ناحق آپ نے مجھ پر پھینکا تو قیامت تک میری سطح سے کوئی دانہ نہیں اگے گا، کوئی پھول نہیں کھلے گا، کوئی شاخ نہیں پھوٹے گی، کوئی کلی نہیں چٹکے گی۔ مظلوم کربلا نے اس خون ناحق کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو 7 آسمان لرزنے لگے، عرش الہی ہل کر رہ گیا، ہوائیں دم بخود ہو گئیں، فضائیں فریاد کرنے لگیں، اے امام وقت، اے ولی عصر، اے رحمت للعالمین کے نور نظر، اس خون ناحق کو ہماری طرف نہ اچھالیے گا، اگر ایسا ہوا تو آسمانوں کا دامن باران رحمت سے خالی ہو جائے گا، پھر نہ ان کے دامن سے کوئی بوند برسے گی، نہ زمین سے ہریالی پھوٹے گی اور نہ زمین میں زندگی باقی بچے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین و آسمان کی فریادیں سنی اور اصغر کے خون ناحق کو اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا، اب اسی حالت میں اپنے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا۔